اور ایک کانسیپٹ یہ بھی ملتا ہے تصوف میں کہ یہ جو غلط کانسیپٹ ہے یہ کلیئر کر دیجیے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایوری تھنگ دیٹ وی سی از ون وجود. یہ چیز غلط ہے ان مائی اوپینین. رائٹ. یہی تو مسکنسیپشن ہے. دیکھیں جی یہ مسکنسیپشن کلیئر کیجیے تاکہ آڈینس کو بھی پتہ لگے کہ یار یہ ٹھیک چیز نہیں ہے. جی دیکھیں ایک وجود نہیں ہو سکتا کیونکہ یہاں پر درخت بھی ہیں, پرندے بھی ہیں, اور سب کو اس طرح سے ایک وجود کہنا تو کفر میں آ جائے گا نا. جی یہ تو شرک ہو گیا. دیکھیں اب جو گفتگو کلام کی ہوتی ہے, جو گفتگو تشبیہ اور استعارہ کی ہوتی ہے, جو گفتگو کسی فلسفے کی ہوتی ہے, اس گفتگو میں لٹرل ٹرمز جو ہوتی ہیں وہ ڈفرینٹ ہوتی ہیں. وہ لٹرلی آپ لے ہی نہیں سکتے. مثال کے طور پہ میں کہوں آپ سے کہ آپ میرے والد صاحب کو ملنے یا مجھے ملنے ایک ہی بات, تو آپ کہیں گے یہ تو شرک ہو گیا بھائی. تو میں کہوں نہیں بھائی یہ شرک کیسے ہو گیا, مطلب یا آپ میرے محبوب کو دیکھ لیں یا مجھے دیکھ لیں تو ایک ہی بات. تو آپ کہیں یہ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں اس کا عکس اور وہ میرا عکس بن چکا ہے. اب آپ کو یہ تک نہیں پتا چلے گا کہ عکس کس کا ہے اور سبجیکٹ کون سا. اب ہم اتنے ایک جیسے ہو گئے ہیں, ہم اتنے ایک, وہ کیا حدیث ہے, حدیث قدسی ہے کہ, اور جب باٹم لائن اس کی کیا ہے کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں, وہ جب چلتا ہے تو میں چل رہا ہوتا ہوں, وہ جب بولتا ہے تو میں بولتا ہوں, وہ جب محسوس کرتا ہے. یہ کیا, یہ شرک نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ نعوذ باللہ سے. کیونکہ یہ وہ ٹرم ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ there comes a point between me and my beloved. وہاں اولیاء کا ذکر ہو رہا ہے, وہاں ولی کا ذکر ہو رہا ہے, وہاں اس ولایت کی سٹیٹ کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہ اتنا اپنے آپ کو میرے لیے وقف کر دیتا ہے, وہ اتنا تلف کر دیتا ہے اپنی ایگزسٹنس کو, اتنا نلیفائی کر دیتا ہے اپنے ول کو, سرنڈر کر دیتا ہے میری ول پہ کہ میں اور وہ میں پھر فرق نہیں رہ جاتا. عکس نظر آتا ہے. وہ جو میں ایک فرق پڑھ رہی تھی, ورس پڑھ رہی تھی میں پوئٹری کا, اس میں لکھا ہوا تھا کہ فائنلی ہی شوڈ ہمسیلف ان عربین فارم. میں نے شیئر بھی کیا تھا, آپ نے دیکھا, رومی کا وہ تھا لائک نبی علیہ السلام کی فارم میں, وہ عکس کی فارم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو شو کروایا, ظاہر کروایا. Is this right concept? Please correct me. دیکھیں ہم ان لوگوں میں شمار ہوتے ہیں جنہوں نے آقا علیہ السلام کے بارے میں سنا, پڑھا, جی سر, اور اپنے معصوم سی محدود سی سوچ اور سمجھ اور دل کے مطابق ان کو تصور کیا. جی. اب جب ہم ان کو تصور کرتے ہیں اور ان کے بارے میں پڑھتے ہیں, جاننا شروع کرتے ہیں, مزید مطالعہ کرتے ہیں, قرآن پاک سے اور احادیث سے ان کی پرسنالٹی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, تو ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ ہم ایک پکچر ڈرا کرتے ہیں, اور وہ پکچر اتنی خوبصورت ڈرا ہوتی ہے کہ میرے جیسے شخص کو کیا لگتا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی اس محبت میں اس طرح سے ڈھالی کہ وہ خود نہیں رہے, وہ صرف رب کی مرضی بن گئے. اب اس کی ایگزامپل میں آپ کو اس کو ایکسپلین کر دوں. ایک شخص نے کہا کہ میں چاہتا ہوں میرا جو بیٹا ہے یا میری جو بیٹی ہے وہ
اپنی خواہش آف بیکمنگ اے ڈاکٹر اور سائنٹسٹ اور وٹ ایور وہ ترک کرے اور میری طرح شاعر بن جائے. لیٹس سے میں ایک ایگزامپل, یا فلسفے کو اپنا سبجیکٹ بنائے اور سائنس کو سائڈ پہ کرے, جبکہ اس کا انٹرسٹ, اس کا پیشن, اس کا شوق سب کچھ سائنس کی طرف جا رہا ہے. اب ایک اس کی سوچ جا رہی ہے, اس کا پیشن, اس کے وانٹ جا رہی ہے, اور ایک اس کے والد صاحب کی وانٹ جا رہی ہے. اس کو اتنی محبت ہو جاتی ہے اپنے والد صاحب سے کہ وہ کہتی ہے کہ چلیں پاپا آپ کہتے ہیں نا تو میں اپنی وانٹ ہی نلیفائی کر دیتی. تو پیچھے کیا رہ گیا؟ صرف باپ کی وانٹ رہ گئی, باپ کا پاتھ رہ گیا, باپ کی سیرت رہ گئی, باپ کی ورڈز رہ گئے. آقا علیہ السلام نے کیا کیا؟ اپنی ساری وانٹ کبھی ہم نے سنا ہی نہیں کہ آقا علیہ السلام نے اپنی کوئی وانٹ پوری کی. مجھے تو تصور ہی آیا کہ وہ چلتے پھرتے رب کی رضا تھے, وہ چلتے پھرتے رب کا عکس تھے, وہ جیسا رب نے چاہا کہا انہوں نے وہ اس طرح سے کر دیا ایز اف وہ نہیں رہے, وہ صرف رب کا امر رہ گئے, رب کی چاہت رہ گئے, رب کی خواہش رہ گئے, وہ صرف رب کا ہی ایگزسٹنس بن کے رہ گئے. اب سنائی کیا دیا کہ نعوذ باللہ استغفر اللہ, میں نے کچھ کیا کلمات صادر کر دی, جبکہ یہ شرک یعنی یہ عین شرک کے خلاف ہوئے کہ انہوں نے وحدانیت کو اتنا پیوریفائی کیا کہ انہوں نے باقی سب کچھ ترک کیا, واحد ذات رب کی رہ گئی. یہ جو وجود ہے اس وحدانیت کا جس کے ارد گرد ساری دنیا ہے, یہ جیسے نلیفائی ہوتی ہے تو ایک ہی وجود رہ جاتا ہے, وہ ہے واحد وجود رب کا. اس کو یہ ہے ایکچوئل ڈیفینیشن آف وحدت الوجود, کہ اصل میں جو وجود ہے وہ رب کا ہے, لیکن اس اصل کو لانے کے لیے جو چلے آپ نے کاٹنے ہیں, جو تپسیا کرنی ہے, جو شریعت اپنے اوپر طاری کرنی ہے, جو حکم اللہ کے طاری, آپ چلتے پھرتے حکم ربی بن جائیں تو ایک ہی وجود رہ جائے گا, وہ واحد وجود جو ہے وہ وحدت الوجود. یہاں پہ اس کو کیا کہنا شروع کر دیا لوگوں نے, یہاں پہ انہوں نے کیا بنا دیا اس کو. نہ وہ ٹرم وحدت الوجود بائی دا وے ابن عربی نے یوز کی تھی, نہ اصل میں ان کا یہ کلیم تھا, انہوں نے کچھ اور بیان کیا, لوگوں نے کچھ کا کچھ بنا دیا. پھر احمد سرندی کو ایکسپلین کرنے کے لیے آنا پڑا میدان میں کہ میرے استاد نے یہ نہیں کہا بھائی. وہ پھر انہیں وحدت الشہود نام کی ایک ٹرم ایکسپلین کرنے کے لیے ان دی ڈیفنس آف ابن عربی وہ لے کے آئے. پھر اس راستے میں چلتے چلتے کون کون آتے گئے, کیا کیا کرتے گئے. اب تھوڑا سا ٹچ کرتے ہیں منصور کو. منصور حلاج نے کیا کیا, اس نے ایگزیکٹلی یہی بات بولی کہ ایک وجود ہے رب کا پوری کائنات میں, اور باقی جتنے لوگ ہیں اور چرند پرند ہیں اور دنیا, وہ جب تلف ہو جاتے ہیں, وہ جب رد کر دیے جاتے ہیں تو ایک ذات رہ جاتی ہے, وہ حق کی ذات ہے. وہ میں اب ڈیزالو ہو چکا ہوں, میری ایگزسٹنس ختم ہو گئی ہے, جو اونلی ایگزسٹنس دیٹس لیفٹ از حق. لوگوں نے کہا بھائی اس نے تو اپنے آپ کو یہ کہہ دیا, اس نے تو